فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعظيمه المصين عدل وعفو وتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينته النجا واهتدى ومن تخلف عنها فضل غرقا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے پوری کائنات کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا کیا اور کائنات کی ہر ضرورت کو اس کے ضمن میں ڈال رکھا ہے. خداوند عالم نے جب انسانوں کو خلق کیا تو اس کے بعد انسانوں کی زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے اس نے ایک قانون بنا دیا کہ جو اس قانون کو فالو کرے گا یا جو اس قانون کے تحت چلے گا اس کی زندگی کامیاب ہے. اور اس نے انسانوں کی آسانی کے لیے ایک دین قانون کے اعتبار سے ان کے لیے لاگو کر دیا اور فرما دیا کہ دیکھو میں بھی اس دین کو پسند کرتا ہوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو اسی دین پر چلو. اور اللہ نے بارہا قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک وہ دین، وہ قانون کہ جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے. قانون کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بعض علماء نے اس کو قانون کا لفظ استعمال کیا. دین ایک قانون کے ضمن میں بھی آتا ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سے اسٹیپ. قانون کے معنی یہ ہے کہ آپ جب دنیاوی قانون کو دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. دین بھی اسی طریقے سے جب آپ اس دین پہ آتے ہیں نا تو بہت سی چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے. آپ کو حرام محرمات سے بچنا پڑتا ہے، آپ کو غیبت سے بچنا پڑتا ہے، آپ کو دوسری اور بھی چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اب تم بھی کامیابی چاہتے ہو تو اس دین کے راستے پر ہی چلو. لیکن عزیزان محترم، دین اسلام خدا کی ایک بہت عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہر شعبے میں انسانوں کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز رکھی ہے. انسانوں کے فائدے کے لیے اگر اللہ نے اس دین میں یہ کہا ہے کہ فلاں جانوروں سے گریز کرو، پرہیز کرو، تو اس کے معنی ہے کہ تمہارے لیے فائدہ. اگر اللہ نے فرمایا کہ فلاں مقامات سے پرہیز کرو، شرابیوں کے مقامات پر نہ جاؤ، چغل خوروں کے مقامات پر نہ جاؤ، غیبت کرنے والوں کے ساتھ نہ رہو، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ، خدا کو کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ آپ جب اس چیز پر چلتے ہیں تو خداوند عالم کی آپ خوشنودی حاصل کرتے ہیں. وإلا اگر آپ نے خدا کے برعکس کام کیا تو گویا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں بھی پچھتانا ہے اور آخرت میں بھی پچھتانا ہے. تو اللہ نے ہر چیز کو اس کے فائدے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا. اور اسی فائدے میں ایک چیز یہ ہے کہ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی رکعت 500 رکعت نماز آ رہی تھی، رسول اللہ لے کر آئے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی، اور یہ روایت دونوں مقامات پہ میں نے وہاں بھی پڑھی اور اپنے مقامات پہ بھی پڑھی الحمدللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے اور نبی سے بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب نبی اللہ نے پھر واپس گئے اور بہت نماز کی بہت زیادہ تخفیف ہوتے ہوتے نتیجہ یہ ہوا کہ آج 17 رکعت پورے دن میں آپ پڑھ لیتے. اگر اللہ نے آپ کے فائدے کو صرف 17 ہی رکعت میں رکھا ہوتا تو پھر مستحبات کی تاکید نہ کرتا. اس نے اس فائدے سے نکل کر ایک اور فائدے کو رکھا ہے، کہا کہ اگر آپ اس کو بجا لاتے ہیں نا تو پھر یہ چیزیں بھی الحمدللہ بہتر رہیں گی اور اس کا فائدہ تو الگ ہی ہے. اب دیکھیے انسان ایک پہلو پہ کام کرتا ہے اور جس پہلو پہ کام کرتا ہے اس کو پروفٹ دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ پروفٹ حاصل کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جو مجھے اس سے بڑھ کر پروفٹ ملے. اللہ نے واجبات کو اسی طریقے سے رکھا ہے کہ جو آپ کو کرنا ہے اس میں پروفٹ ہے، اس میں کوئی چوچرا کی بات نہیں ہے.
لیکن اس سے بڑھ کر اللہ نے ایک اور چیز رکھی ہے جس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے، اور فرمایا کہ مستحبات کی زیادہ تاکید کرو۔ جتنا زیادہ آپ مستحبات کی تاکید کریں گے اتنا زیادہ آپ خدا سے قریب ہو جائیں گے۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ واجب نماز سے آپ خدا سے قریب نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ واجب نماز بس حکم ظاہری ہے، لیکن حکم باطنی کا عالم یہ ہے کہ چونکہ شدت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ آپ مستحب میں زور رہی۔ جیسے میں ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو سمجھا سکا، نماز شب لے لیجیے آپ۔ نماز شب کی تاکید ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ ہمارے اماموں پر یہ نماز واجب تھی۔ نماز شب کی تاکید اتنی ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ عنقریب خدا بند عالم اس تاکید کو واجب میں داخل کر دیتا، یعنی اتنی زیادہ تاکید ہے، اور اس کے فوائد تو بے پناہ۔ آپ نے اتنے واجبات نماز کے فوائد نہیں سنے ہوں گے جتنے مستحبات نماز کے فوائد سنے یا نہیں سنے۔ اس سے آسان مثال آپ کو دے دوں تاکہ میں سمجھا سکوں۔ بالفرض آپ آلو خریدنے جا رہے ہیں، آلو کی مثال سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ آلو خریدنے جا رہے ہیں، آپ نے 1 کلو آلو لے، اس میں 10 آلو چڑھ گئے، مثلا 1 کلو میں، ایک آلو میں 10 کلو چڑھ گئے۔ 10 کلو تو آپ کو لینا ہی لینا ہے، کیونکہ آپ کو وہ خریدنا تھا اور پیسے بھی اتنے ہی دینے۔ لیکن اگر 2 آلو بڑھ کے اگر آپ کو مل جائے تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ یہ جو مستحب نماز ہے، یہ ظاہری مثال کو اس کو حمل کریے اور اس کو منطبق کریے اور دیکھیے۔ واجب نماز جو چیزیں آپ کو مل رہی ہے وہ مل کر ہی رہے گی، اس میں کوئی دو چرہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ مستحبات کو بجا لاتے ہیں تو اس میں تاکید بھی زیادہ ہے اور اس کے بجا لانے میں فوائد بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے معصومین نے کہا کہ آپ واجب نماز سے متقی تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب مستحب نمازوں کی پابندی کریں گے تو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ صلوات علی محمد اس کے بعد فرماتے ایک دوسری مثال، میں نے کہا دین نے ہر شعبے میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے رکھے۔ اب ایک ظاہری مثال جو عام طور سے اس کو فیس سب کرتے ہیں لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نسل کو بڑھائے، بچے کی ولادت ہو اس کے گھر میں، اس کے لیے فائدہ ہے۔ اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ خوشی کا باعث ہے۔ جس گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ وہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے دوسرے مقامات۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی خوشی کا ماحول ہے، ایک نسل بڑھ رہی ہے اس کے۔ اور یہ روایت اگر کسی سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو بڑی مشہور ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی۔ بولے کیا کہ روز محشر اس شخص پر رسول اللہ بہت زیادہ فخر کریں گے جس کی نسلیں زیادہ ہو۔ یہ آپ نے سن رکھی، لیکن اسلام آیا اس چیز کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کو دیکھ، اسلام کہتا ہے دیکھو بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے اور بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے۔ اب آئیے اور دیکھیے کتابوں میں، دیکھیے بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے تو پھر واجب کیا چیز ہے کہ رسول اللہ فخر کیا کس چیز پر کریں گے؟ کہتے ہیں کہ بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، بچوں کی صحیح تربیت واجب ہے۔ اور رسول اللہ فخر بھی اسی شخص پر کہیں گے کہ جس کے بچے نیک اور صالح ہیں، جس نے بہت بچے پیدا کر دیے، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا اور آج وہ راستوں پہ بھیک مانگتے ہیں، وہ یہاں سے کھاتے ہیں وہاں سے کھاتے ہیں، اپنا انتظام ہی نہیں کیا۔ اور آپ اس غلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ بھائی بچے پیدا کرنا تو رسول اللہ کی سنت ہے اور وہ واجب ہے اور رسول اللہ محشر فخر کریں گے۔ آپ نے اس کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ فرما رہے کہ آپ جتنے بچے پیدا کرنا چاہو کرو اپنی کیپیسٹی، اپنے استطاعت کی بنیاد پر، اپنے استطاعت کو دیکھو، لیکن اس کی تربیت صحیح طریقے سے کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جب اس دنیا سے لوگ چلا جاتے ہیں، یعنی جو مر جاتے ہیں، وہ مرنے کے بعد جو ہے فقر محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو دوسرے ارواح کی طرف جب وہ جاتا ہے اور دوسرے روحوں کے ساتھ جب وہ رہتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے فخر کا مقام یہ کہ میں نے اس دنیا میں نیک اور صالح اولاد چھوڑا جو میرے لیے کار خیر کرتا رہتا ہے۔ اور روایت ہے کہ جب یعنی آپ جو جمعرات اس طریقے سے گزار دیتے ہیں، یہ جو جمعہ ہے جو آپ کو ہلکا لگتا ہے، اور بارہا جو آپ سورہ جمعہ پہ ایک آیت سنتے ہیں فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس زمین میں پہلے آئیے، خدا کی عبادت کریے اور اس کے بعد زمین میں پھیلیے تاکہ آپ رزق حاصل کر سکیں۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے رزق تلاش میں، یعنی رزق میں ڈوب جاتے ہیں، تلاش کرنے میں محو ہو جاتے ہیں اور عبادت کو فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے عبادت کریے اس کے بعد رزق کریے۔ بھائی رزق کا ضامن کون ہے؟ خدا ہے۔
جب آپ رزق حاصل کریں گے اور خدا کی خوشنودی کے خاطر کریں گے، خدا کے لیے کریں گے، تو پھر رزق میں برکت ہی برکت ہے. لیکن بعض اوقات لوگ سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو. میں نے بارہا اس منبر سے یہ جملہ کہا ہے. آپ اس آیت کو اگر سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے. خدا کہہ رہا، خدا خود کہہ رہا، اب کس کی بات پر اعتماد کریں گے؟ جب آپ کو خدا کے بات پر اعتماد نہیں ہے تو کس کی بات پر اعتماد کریں گے؟ خدا نے ہمارا جملہ اور آپ کا جملہ تو نہیں ہے نا. ایک مولوی آپ کو تو نہیں سمجھا رہا نا، خدا آپ کو سمجھا رہا. خدا کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پہلے آؤ عبادت کرو اور خلوص کے ساتھ عبادت کرو، اس کے بعد جاؤ اپنے رزق کو تلاش کرو. کس نے منع کیا؟ اور جب رزق کو تلاش کرو گے اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور کسی میں نہیں رکھا ہے. آپ رزق کی خاطر پریشان ہو جاتے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جس کا سارا دھیان یا جس کا سارا ذہن صرف اپنے پیٹ کو پر کرنے میں ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے. سوچیں مولا نے کیا مثال دی خدا سے. اگر یہ مثال آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ اپنی اہمیت کو بھی نہ سمجھ سکتے. یعنی جس کی ساری زندگی صرف یہ فکرے میں ڈوب گئی، یعنی یہ فکرے میں چلی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے صرف پیٹ بھر لے اور کھا لے اور کسی طریقے سے مل جائے، یہاں سے لے لے وہاں سے لے لے، اس کا لوٹ لے اس کا کھا لے. مولا فرماتے ہیں اگر اس کا سارا دھیان صرف اپنے پیٹ کو پور کرنے میں تو گویا اس کی مثال ویسی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہو رہی ہے. اب انسان اپنی حقیقت کو سمجھے کہ وہ کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ 2 مہینہ 8 دن آپ نے عزاداری کی اور آپ نے اس کے بعد فخر کر لیا کہ بھائی ہم سے بہتر کون ہے اس دنیا میں اور ہم سے زیادہ عزاداری کرنے والا کون ہے. تو لیکن یاد رکھیے گا خود مولا کائنات کا جملہ ہے، خدا بند عالم آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کے اخلاص کو پسند کرتا. آپ کی قدر و منزلت تبھی ہے جب آپ کے اندر وہ تمام صفتیں پائی جا رہی ہے کہ جس کے لیے خدا بند عالم کوٹ کوٹ کر کہہ رہا، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تم کو متقی ہونا چاہیے، تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تمہارے اندر حیا ہونا چاہیے، تم کو قناعت پسند ہونا چاہیے اور تم کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ تمام چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تب خدا بند عالم آپ کو پسند کرتا ہے. وَإِلَّا ان چیزوں کو اگر آپ اپنے وجود سے نکال دیجئے تو آپ بالکل ہڈی کے ڈھانچے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر ایک آدمی کے پاس اخلاص نہ ہو تو اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کشتی میں کسی نے سوراخ کر دیا. شرط ہے آپ کو انسان بننے کے لیے بھی اسلام نے ایک شرط رکھا ہے اور ہر ایک گوشے میں ہر ایک شعبے میں جو اس نے آپ کے لیے فائدہ قرار دیا نا وہ یہی ہے، یہ تمام چیزیں. بس بشرط ان کہ آپ کو غور کرنا. یہاں تک کہ عبداللہ مامقانی نے اپنے فرزند کو نصیحت کی اور فرمایا کہ بیٹا خبردار ہمیشہ قناعت پسند رہنا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انسان دنیا میں قناعت پسند ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے. اور سب سے بڑا ریزن جو عبداللہ مامقانی نے اپنے فرزند کو بتایا اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب آپ قناعت پسند ہوتے تو آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لیکن آج یہ چیزیں اتنی آسان ہو گئی نا، بس ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں نا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دین ہم سے چاہتا ہے کیا. ہم سوچتے ہیں کہ دین ہم سے 2-3 چیزیں چاہتا ہے کہ نماز پڑھ لیا جائے، عزاداری امام حسین کر لیا جائے، اور اگر کسی بندہ پریشان حال ہے یا کوئی بہت زیادہ مشکلات میں ہے تو اگر دل نے اجازت دی تو اس کی جا کے مدد کر لیا جائے. تو ہم سوچتے ہیں دین یہ 3-4 چیزوں میں گھرا ہوا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. دین آپ سے بہت کچھ چاہتا ہے، صرف ایک چیز نہیں چاہتا جو آپ سے قربانی نہیں چاہتا. لیکن قربانی اس سانچے میں چاہتا ہے کہ آپ قربانی اپنی انانیت کے دے دیں، اپنے تکبر کی دے دیں. آپ اپنی ناک کو زمین میں رگڑ دیں اور ہمیشہ غالباً معصومین کا قول ہے، ابھی مجھے امام کا نام نہیں آتا، مولا فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے اپنے تواضع کو ظاہر کرتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. ذرہ برابر بھی اگر آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی کہ بھائی میں دوسروں سے بہتر ہوں تو یاد رکھیے گا آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں گے اور آگے نہیں بڑھ پائیں گے. امتحان لیا کہ نہیں لیا جناب موسیٰ کا اللہ؟ لیا کہ نہیں لیا؟ اسی لیے تو لیا تاکہ نبی کو فخر محسوس نہ ہو کہ ہم نے تم کو نبوت کا عہدہ دے دیا تو اس کے معنی یہ کہ تم یہ سوچو کہ بھائی ہم پوری دنیا سے افضل ہے. جب نبی کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر آپ کو کیسے اس کی اجازت دی جائے گی؟ نبی تو اپنے کو خارج زدہ کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ کیسے اجازت دی جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں؟ اسلام
جس چیز کی تاکید کر رہا ہے، جس چیز کی نصیحت کر رہا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس رستے پر چلو کہ جس رستے پر اسلام چلنے کا حکم دے رہا ہے، جس کو اسلام واضح طریقے سے بتا رہا ہے۔ علامہ باقر مجلسی کے بارے میں بہت زیادہ آپ سنتے رہتے ہیں، پہلے ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد باقر۔ علامہ باقر مجلسی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ کچھ لڑکے ہیں، جوان لڑکے ہیں جو بیٹھ کر جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اور شراب وغیرہ جو بھی وہاں پر موجود ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ علامہ باقر مجلسی پہلے گزر گئے، توجہ نہیں دی، گزر گئے، لیکن جب آگے گزر گئے تو ان کو احساس ہوا کہ شاید میرے کہنے سے اگر یہ ایک بھی اگر سدھر جائے تو اللہ مجھے جو ہے، یعنی میری کامیابی کے لیے یہی کافی ہے، اگر ایک بھی سدھر جائے۔ واپس آئے اور آنے کے بعد کچھ واعظ و نصیحت کی، اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد آخری والا جملہ جو آپ سنیے، واعظ و نصیحت کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ دین میرے خود ذاتی دین نہیں، یہ دین میرا خود میرے گھر کا دین نہیں، یہ دین خداوند عالم کا دین ہے، یہ دین خدا پسند کرتا ہے، لیکن اس دین میں خدا یہ نہیں پسند کرتا کہ وقت نماز ہو اور تم یہاں بیٹھ کر گپ شپ کرو اور باتیں کرو اور ان چیزوں میں وقت ضائع کرو۔ اگر تم اپنے خدا سے محبت کرتے، جس بھی خدا سے محبت کرتے ہو، تو عبادت کا وقت معین کر لو اور اس وقت معینہ پر جاؤ اور وہاں جا کر عبادت کرو، تاکہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو وہ خدا تم پر توجہ فرمائے اور تمہارے مشکلات کو حل فرمائے۔ اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ آیت اللہ باقر مجلسی یہ جملہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ جملہ ان کا یہ ہے کہ جس عبادت، جس خدا کی بھی اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جا کے سر تسلیم خم کریے، تاکہ ایک عبادت کا جو وقت معین ہے تاکہ اس پر کم سے کم وہ آپ پر توجہ دے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں آپ نے عبادت اگر نہیں کی تو خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، یا پوری دنیا کو خدا بند عالم چھوڑ۔ اسلام تو مانتا ہے نا کہ اگر آپ خدا کو مانے یا نہ مانے، خدا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کو جتنا بھی دھتکار دے تو وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور نہیں کر سکتی، تو پھر جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا وہ کیسے بھولے گا؟ وہ کیسے آپ کو فراموش کر دے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خدا کے قریب جائیں، اور جو وقت اسلام نے بتایا ہے اس وقت میں کم از کم جائیں، اگر عام وقت میں نہیں جا رہے جائیں، لیکن یاد رکھیے گا اس وقت میں بھی جب آپ جائیے گا عبادت کے لیے تو آپ دین کے حقوق کو تو ادا کر دیجیے گا، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسا ٹائم جا رہا ہے کہ جو عبادت کا وقت نہیں ہے، مثلا نماز شب کے لیے آپ رات میں جب پوری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا آرام کی نیند سو رہی ہے، تو آپ نے اپنے نیند کو مار کر جب آپ نے مصلی بچھایا تو روایت کہتی ہے کہ خدا بند عالم ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ اس کے بعد اور جا کے اس سے پوچھو کہ اس کی مشکلات کیا ہے۔ خدا کو نہیں معلوم کہ اس کی پریشانی کیا ہے، اللہ نہیں جانتا کہ یہ جو مصلی رات کی تاریکیوں میں بچھا رہا ہے اس کی مشکلات کیا ہے، خدا کو معلوم ہے۔ یہ روایت ہے، خدا بند عالم کہتا ہے کہ فرشتے کو جاؤ اس کے لیے، جاؤ اس سے پوچھو اس کی حاجت کیا ہے۔ جب وہ حاجت اپنی بیان کرتا ہے تو دو روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ پروردگار عالم فوراً قبول کر دیتا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پروردگار عالم کچھ تاخیر لیتا، کچھ وقت لیتا ہے۔ اور اس کی صریح وضاحت جو کی ہے نا، وہ آیت اللہ کا مجھے نام نہیں یاد رہا، اس کی جو وضاحت کی بہت دن پہلے پڑھا تھا میں نے، اس کی جو صریح وضاحت کی جو تاخیر کرنے کی، اس میں یہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم کو اس کی دعا بڑی پسند آتی ہے، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سوال کرتا رہے اور اس کے سوال میں بڑا لطف آتا ہے، اسی لیے خدا بند عالم ذرا تاخیر سے اس کی حاجت کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا رہتا ہے، جب وہ خدا بند عالم سے مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ اس کی حاجت کو پوری کر دو، کیونکہ اس نے اپنے خاطر یعنی میرے خاطر اس نے یہ جو نیند کی قربانی دی ہے، اس کے صدقے میں اس کی حاجت کو پورا کرو۔ ایک صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ اگر اپنی نیند کی قربانی دے سکتے ہیں، اگر اپنے تکبر کی قربانی دے سکتے ہیں، اگر اپنے انانیت کی قربانی دے سکتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو یہاں بھی وہ کامیاب کر دے گا اور وہاں تو الحمدللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ لیکن پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے، اب وہ شاید وقت نہیں ہے میں جلدی کہ کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم نے ان چیزوں کی قربانی دی نہیں دی
تو کیا اہل بیت ہم کو ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ اہل بیت ہم کو اپنے سینے سے لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ اگر ہم نے تکبر کی قربانی نہیں دی، ہم نے دوسری چیزوں کی قربانی نہیں دی، تو کیا اہل بیت ہم کو پسند کریں گے نہیں کریں گے؟ خدا قسم میں نے جو روایت پڑھی نا، میں صرف اپنا اندازہ لگا رہا ہوں، کسی عالم دین کا قول نہیں بیان کر رہا۔ آپ کہیں گے کہ مولا ہم نے ان چیزوں کی قربانی نہیں دی روز محشر، لیکن ہم نے امام حسین کے نام پہ آنسو ضرور بہائے۔ سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، میں اپنا ایک مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کہیے گا پروردگارہ میں نے اس دنیا میں ایسی زندگی گزاری تو شاید مجھے آپ کا چاہنے والا ہوں تو مجھے ایسی زندگی گزارنی نہیں چاہیے تھی، لیکن میں نے ایسی گزاری، تو اب کیا اہل بیت ہم کو سینے سے لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ لیکن اگر فقط وہ اتنا کہہ دیں نا کہ میں امام حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے امام حسین کے غم میں آنسو بہائے، تو خدا قسم امام بھیج تو دیں گے ضرور جنت میں، لیکن آپ خود ہی سوچیں کہ امام کے دل میں یہ ملال پیدا نہیں ہوگا، میرا چاہنے والا ایسا تھا دنیا میں؟ دل میں ملال آئے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام نے تو وعدہ کر لیا، شہزادی نے تو وعدہ لے لیا نا کہ اگر آپ میرے بچے کے غم میں روئیں تو ہم نے آپ کے لیے جنت کے لیے جو ضمانت دے دی ہے شہزادی نے۔ اور خدا قسم یہ جنت اتنی حقیر چیز ہے نا، آپ کو لگے بہت بڑی چیز ہے، جنت اتنی حقیر ہے کہ اگر بہلول کا بھی دل چاہے تو ایک ایک دینار میں بہلول جنت بھیج سکتے۔ امام کا چاہنے والا بہلول کی اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن جب چاہے جنت کو خرید لے، جب چاہے جنت کو بھیج لے۔ آپ عمل کریے جنت کی خاطر نہیں، آپ عمل کریے امام کی خاطر کہ آپ کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ عمل کریے، اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہے ہیں یا دوسرے عبادات کو بجا لا رہے ہیں تو یہ عبادات صرف اس لیے کریے کہ آپ کا امام آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر امام ہم سے راضی ہے تو جہاں امام رہیں گے ہم بھی وہیں رہیں گے، اور جہاں امام ہوں گے جنت خود چل کر امام کے قدموں میں آئیں گے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا کی مثالیں آپ کو معلوم ہیں، بارہا حدیث سنتے رہتے ہیں، الجنت تحت الاقدام فی الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے نا۔ جب اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی تو جہاں امام موجود ہو وہ جگہ جنت نہ ہو، یہ کیسے ممکن؟ جو بھی عمل کر رہے ہیں جنت کی خاطر مت کریے، جنت کی خاطر تو پوری دنیا کر رہی ہے، آپ عمل سے اس لیے کریے کہ آپ کا امام آپ سے راضی ہو۔ آپ کے ہر ایک عمل میں، ہر ایک قدم پر آپ کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میرا امام اس سے راضی ہے یا نہیں، چونکہ اسلام ہی ایک دین، اگر اسلام اگر آج دین ہے تو پھر یاد رکھیے گا جہاں امام ہے وہی دین ہے۔ کربلا کے میدان میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب آپ سوال کریں گے نا جو اصحاب تھے وہاں پر کہ کیا تم دین کو بچانے کے لیے آئے، تو کہیں گے ہم دین کو بچانے کے لیے، ہمیں دین سے کیا سروکار ہے؟ یہ جو پورا سراپا یہاں جو کھڑا ہوا وہی دین ہے۔ اگر امام آج بیعت کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اگر آج امام جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے۔ یہ جو میرے سامنے کھڑا نا یہی دین ہے، ہم اسی کی خوشنودی کی خاطر آئے۔ کون سا دین کی خاطر آئے؟ یہی دین ہے، یہ جہاں کھڑے ہو جائے وہی دین ہے، اور ہم اسی دین کو بچانے کے لیے آئے۔ تو دین کہاں ہے؟ دین امام کے قدموں کے نیچے۔ آپ کو فقط کام ہی یہی کرنی ہے اپنے دل میں کہ جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں امام کی خوشنودی کے خاطر دیجئے، امام کی رضا کے خاطر دیجئے۔ اگر آپ کا امام آپ سے راضی نہیں ہو پھر یاد رکھیے نہ زندگی یہاں کامیاب ہے نہ وہاں کامیاب۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے دعا کریں کہ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علم کے ساتھ ساتھ عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار جو مشکلات ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، جو بیمار ہیں، میرے اللہ ان کو بیماری سے شفا عطا فرما۔ میرے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کی نیک اور دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علم کے ساتھ ساتھ عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مقامات مقدسہ
بالخصوص جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما. ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما اور ہم سب کو آقا کے ناصرین میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب هو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه بسط اليدين برحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عسرها وعفى عن السيئات ولم يجاد بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرم وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو الرؤوف على العباد بالجود والعواد على المذنبين بالحلم. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قائدة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة للأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رعوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن القصير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى سيدة النساء العالمين وفضلة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى. اللهم صل على محمد والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الأسر والزمان. اللهم صل على محمد ما يسار بداية والطغيان عالم أبنية الشرك والنفاق حاصل الفر والبغي والشقاق صلوات الله والسلام. اللهم ما فعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.